أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله. پس دوڑو اللہ کی طرف، اس کی پناہ لے لو. انی لکم منہ نذیر مبین. بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک کا حکم جو ہمارے آقا ہمیں سنا رہے ہیں، اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ لگا دو. کیونکہ اللہ کی طرف سے روکنے والی، اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والی بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کو شیطان کہا جاتا ہے. وہ ہر وقت بندے کی طاقت میں ہے، اللہ سے دور کرنے کی اس کی پوری کوشش ہے. فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو. مطلب یہ ہے کہ پوری کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتے رہنے میں جو تمہیں طاقت عطا کی گئی ہے، دماغ بھی عطا کیا گیا ہے، یہ بھی بہت بڑی طاقت ہے. جسمانی طاقت بھی عطا کی گئی ہے. اتنی قوتیں صلاحیتیں ہیں، ان کو استعمال میں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی منزل تک پہنچنے کی پوری کوشش کرو. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کی ادائیگی میں پوری قوت کے ساتھ لگے رہو. اللہ اکبر. گویا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے ہے، نامعلوم کس وقت آ کر تمہیں دبوچ لے. اس لیے جلدی کرو، بھاگو اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. جسے وہاں پناہ مل جائے اسے شیطان کی وسوسہ اندازی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. مفسرین میں سے علامہ پانی پتی لکھتے ہیں، یعنی ہر چیز سے دامن چھڑا کر اس کی طرف بھاگو. ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو. محبت جو ہے، دل کا ملان جو ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو. جب دنیا کی محبت غالب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ سست ہونے لگتا ہے، پھر حرام حلال کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بھی بن جاتا ہے بندہ. تو ارشاد فرمایا کہ جو چیز بھی اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس کو ٹھوکر لگا دو، اس کو پرے ہٹا دو. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمہاری توجہ اور محبت کا مرکز بن جائے. اس کے ذکر اور اس کی انوار کے مشاہدہ میں ہی تم محو ہو جاؤ، اور اس کی ہر حکم کی تعمیل بڑے ذوق اور شوق سے کرو. انی لکم منہ نذیر مبین. میں تمہیں اس کے قہر و غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں، ڈر سنانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود. یعنی اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. ایک تو کفار کا، مشرکین کا طریقہ ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں.
مسلمان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن کچھ مخفی شرک بھی ہیں جن میں تقریباً کسی نہ کسی طرح بندہ مبتلا رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری جو ہے یہ بھی مخفی شرک ہے، دکھاوے کی نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں اور نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، تو گویا اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پوجا شروع کر دی۔ بندہ تو وہ ہے نا جو اللہ کے حکم کا لحاظ رکھے کہ جو اللہ نے فرمایا میں نے وہ کرنا ہے۔ تو حرام حلال کی تمیز جب بندہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کسی قسم کا بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آقا کی باتوں پر یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔